بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسلامی مہینوں کے بارے میں ان کی تعداد کو بیان کیا ہے. یہ سورہ نمبر 9 ہے، پارہ نمبر 10 اور آیت نمبر 36. مسلمانوں کو اس بات کو جاننا از حد ضروری ہے کہ اسلام کے اندر کوئی مہینے ہیں بھی یا نہیں، اگر ہیں تو ان کی اہمیت کیا ہے. کیا اسلامی ملکوں میں غیر اسلامی مہینوں کو یا عیسوی شمسی سال کے حساب سے اس کا نفاذ ہو سکتا ہے؟ کئی ایک سوال ہیں جس کا جواب خود مسلمانوں کے پاس موجود ہے، لیکن بحیثیت غلام ہونے کے آج کے مسلمان مجبور ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مہینوں کے نام کی گنتی، ان کی تاریخ سے نا واقف، جانتے ہی نہیں. شادی کی تاریخ لکھنی پڑ جائے تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، وہ اس سے پوچھتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے. اگر انگریزی کی تاریخ پوچھنی ہے تو 6-5 سال کے بچے سے پوچھ لے جو سکول میں جاتا ہے. اس تجزیے اور مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تعلق انگریزی اور یہ عیسوی مہینوں سے کتنا زیادہ ہے. اور عربی مہینوں کے نام اور کی تاریخ پوچھ لے نہیں آئے گی. نہ آنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ملک کے اندر نظام ہی اسلامی مہینوں کا نہیں ہے. بس صرف جب رمضان آتا ہے اس سے 1 مہینہ پہلے تک پھر تھوڑا سا ہوتا ہے، اور جب عید آتی ہے چھوٹی اور پھر بڑی عید آتی ہے تو چاند کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ کوئی نہیں. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہیں. 12 مہینے اللہ کی لکھت اور کتاب میں یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. منہا 4 حرم، ان میں 4 حرمت والے ہیں. اب یہ حرمت والے کون سے مہینے ہیں یہ ہمیں یاد ہو گیا ہوگا. ایک تو محرم ہو گیا، باقی دوستوں کو نام یاد ہوں گے، سیدھا سیدھا کسی بھائی کو آتے ہوں گے. محرم، اور اس سے پہلے 2 مہینے ہیں ذی الحجہ اور ذی القعدہ. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور پھر رجب کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان کی حرمت کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا قائم شدہ، قائم کرنے والا دین. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں
ظلم و زیادتی نہ کرو اپنی جانوں پہ. وقاتل المشرکین، اگر مشرکین تم سے لڑائی کریں کافتن پوری طرح، کما یقاتلونکم کافہ تو تم بھی ان سے اسی طرح لڑائی کرو جس طرح وہ تم سے کرتے ہیں. وَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تقوی والے لوگوں کے ساتھ ہے. اس آیت کے آخر میں متقین کا بھی ذکر کیا اللہ نے کہ متقین وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق اسلام سے مضبوط ہو. تو یہ بات اس لیے بیان کرنے جا رہے ہیں کہ انگریزی سال کی آج 29 تاریخ ہے دسمبر کی، اور نئے سال کے آنے کی خوشی ہے. پہلے تو میں اس فرق کو واضح کروں گا، آپ سے سوال کروں گا کہ اس سال میں، اس رات میں، اس دن میں کوئی فرق ہے؟ سردی کی یہ رات، سردی کی اگلی رات، سردی کا حصہ پہلا اور بعد والا بھی سردی کا، رب وہی ہے جو پہلے تھا، بعد میں بھی وہی ہے. کون سی چیز نئی ہے جس وجہ سے لوگ اس کو مناتے؟ اور پھر عقل کے بھی بہت ہی یہ دور ہے، عقل کے قریب ہی نہیں کہ منائے تو وہ جس کی ہر سال زندگی کا ایک دن اور بڑھ رہا ہو، ایک سال ایک مہینہ زیادہ ہو جائے. جس کی زندگی کم ہو رہی ہے وہ اس کو منا رہا ہے. انسان پیدا ہونے کے بعد اس کی عمر گھٹتی شروع ہو جاتی ہے. وہ جو بڑا ہوتا ہے وہ سمجھنے میں بڑا ہو رہا ہے، اس کی عمر کم ہو رہی ہے. انت فی غفلت وقلبک صاحی ذہب العمر والذنوب کماہی. عربی کا شاعر کہتا ہے عجیب ہے تیری غفلت، غفلت میں ہے، غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، سالوں کو مہینوں کو گزرتے دیکھتا ہے لیکن کرتا کچھ نہیں، نہ توبہ، نہ استغفار، نہ عبادت. تیرا دل بھی اللہ کی یاد سے غافل. ذہب العمر والذنوب کماہی، عمر تو تیری گزر رہی ہے لیکن تیرے گناہ ویسے کے ویسے ہیں. اب یہاں پہ یہ مقولہ عربی کے شاعر کا کہ عمر گزر رہی ہے، اور حقیقت ہے انسان موت کے قریب ہو رہا ہے. انکا کادح الی ربک کدحا، ہر آنے والا لمحہ اس کو رب کے قریب کرتا ہے، دنیا سے دور کرتا ہے، دنیا سے دندوں سے دور کر کے قبر کے قریب کر رہا ہے ایسے. لیکن یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا، یہ خوشیاں منا رہا ہے. اس لیے نہ کسی کی برتھ ڈے ہے اور نہ کسی کے سال کی کوئی تاریخ منانے کا کوئی جواز اسلام کے اندر ملتا ہے، یہ کوئی نہیں. اور مبارک کا جہاں تصور کہاں سے آ گیا؟ اگر مہینوں کی مبارک ہوتی سال کی تو اسلامی سال کی مبارک ہوتی، لیکن اس کی مبارک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے نہیں ملتی. تو چلو اسلامی مہینے ہیں، اس حساب سے الحمدللہ اس کی دعائیں ملتی ہیں، ہر چاند کی دعا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کسی عیسوی مہینے کی کوئی دعا کوئی منقول ہے؟ کوئی نہیں. اگر ان کو رواج ہوتا اس مسلمانوں کے اندر تو ان کی دعائیں ضرور ہوتی، لیکن چاند طلوع ہوتا ہے آپ دعا پڑھتے ہیں، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والسلام ربی و ربک، اللہ یہ دعا ہے. لیکن عیسوی سال عیسوی مہینے کی کوئی نہیں ہے. تو نئے سال کی مبارک دینا، پوسٹیں بھیجنا موبائل کے اوپر، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، اور یہ صحیح نہیں ہے، غیر شرعی اور خرافات میں سے ہے. لہذا یہ کہنا نیا سال مبارک ہو عیسائیوں سے مشابہت ہے. آپ اس بات کا سروے کر لیں، جذبات سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، کیا یورپین کنٹریز میں اور امریکہ کی کنٹریز میں لوگ اس کو مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ مناتے ہیں. عیسائی مناتے ہیں، ہندو مناتے ہیں، یعنی بالخصوص عیسائیوں کے جو ملک ہیں وہ اس کو مناتے ہیں. تو ہم جب کہیں گے تمہیں مبارک ہو تو ایسا ہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گناہوں میں، تمہارے عقائد میں، تمہارے اس خرافات میں اللہ برکت کرے. جیسے میری کرسمس، میری کرسمس، اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک. ہوش حواس میں میں نے یہ خود سنا کہ شیخ الاسلام صاحب فرما رہے تھے جیسے مسلمانوں کے لیے عید میلاد النبی کا دن ہے، ایسے ہی کرسمس کا مبارک دن ہے.
تو ہم عیسائیوں کو کرسمس ڈے کے اس مبارک دن میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، یہ شیخ الاسلام فرما رہے ہیں۔ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، اشارہ ہی کافی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دین جو بھیجا ہے رسول اللہ کو، کیا اس میں مبارکیں ہیں؟ کہیں بھی نہیں۔ تو شیخ الاسلام صاحب کو میرا میسج تو پہنچ ہی جائے گا انشاءاللہ۔ بڑے بڑے لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں اور یہاں بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنا تھوڑا سا سوچ کا اور ذہن کا اس کا ظرف وسیع فرما دیں کہ جو غیروں کو کرسمس ڈے کی مبارک دے رہا ہے، باقی عقائد کی کیا بات کریں گے؟ اسلام کے اندر تصور بھی نہیں، اور پھر ان کے چرچ میں جا کے کیک کاٹنا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہنا کہ جیسے تمہارا عقیدہ ہے عیسائیوں واقعی اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ لعنت ایسے علم کے اوپر، یہ علم نہیں، یہ جہالت ہے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ میں فرمایا علماء سو پیدا ہوں گے، یضلونہم، گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے، اور سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے اہل الکتاب ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو جو گمراہ ہیں اور جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب اس میں اگر کوئی اسلامی ملک ہو، اسلام کے نام کا بنا ہوا، اس میں اگر حکومتی سطح پر لوگ ایسا کرتے ہیں تو ہم حکومت کے ہم تابع دار نہیں ہیں، ہم دین کے اندر اپنی مرضی کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس کی مبارکیں دینا نئے سال کی یہ غلط ہے، اسی طرح کی ہے جیسے کرسمس کی ہے۔ تو عیسائیوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے نظریے کو، ان کے عقیدے کو، ان کے مذہب کو، وہ تو پہلے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے جو ہم قنوت کے اندر کرتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا۔ ایمان والو، سورہ مائدہ کی آیت، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اور ٹھٹھا کیا اور استہزاء کر رہے ہیں، وہ تمہارے دین کا مذاق کریں اور ہم ان کے سال میں ان کو مبارکیں پیش کریں۔ یہ کوئی مبارک نہیں ہے، اس سے ہمیں توبہ کرنی ہوگی، اور یہ مسلمانوں کا سال نہیں، مسلمانوں کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ مہینے بیان کریں گے، ان کی شان بھی بیان کریں گے اور ان کو یاد کریں گے۔ آج کیا تاریخ ہے جمادی الاول کی؟ ہاں جی 23 تاریخ ہے، چلے 24 تاریخ، آج 24 تاریخ ہے۔ تو یہ جاننا چاہیے ہمیں، اس طرح ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو اب جانتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس کو پورے مہینے کے اور پورے زمانے کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ یہ ایام بیض تبھی آپ کو یاد ہوں گے نا جب آپ چاند کی تاریخ کو یاد رکھیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تاریخ یاد رکھنے کی اور ان مہینوں کا تقدس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عیسائیوں کی مشابہت سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اگر ہم سے ایسی غلطی ہوئی ہے تو اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علیہ رب العالمین۔